الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليهم فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل والے کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. لاسٹ جو ہم نے آیت پڑھی، لاسٹ 2 آیات وہ کیا تھی؟ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر کیجئے. قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں ایک جگہ آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. اذا کا مطلب ہوتا ہے when جب. اس کا مطلب اگر نہیں ہوتا. اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یہاں اس ورڈ میں ہوپ ہے، اللہ کو امید ہے کہ میرے بندہ ہے تو کبھی نہ کبھی ضرور پوچھے گا. نعمان علی خان اس کے لیے مثال دے رہے تھے، مجھے بڑی خوبصورت لگی کہ کسی ماں کا بچہ کسی اور جگہ گیا ہوا ہو، کسی اور شہر میں گیا ہوا ہو، ٹریولنگ کر رہا ہو، تو وہ یہ نہیں کہتی اگر میرا بچہ واپس آ جائے گا تو میں اس کے لیے پائے پکا کے رکھوں گی یا اس کو بریانی پسند ہے پکاؤں گی. وہ کہتی ہے جب بھی میرا بچہ آئے گا. اللہ نے وہی ورڈ یوز کیا ہے اذا، جب بھی میرے بندے کبھی نہ کبھی تو پوچھیں گے، چاہے زندگی میں ایک بار میرے بارے میں پوچھیں گے تو ان کو بتا دینا اذا سألک انی، اذا سألک عبادی، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، جب کبھی ان کو زندگی میں ایک بار میں یاد آ جاؤں، وہ تم سے پوچھیں تو ان کو بتانا انی قریب، میں بہت قریب ہوں. میں تو دور کبھی گیا ہی نہیں. تم خود دور چلے گئے تھے، تم خود مجھ سے روٹھ گئے تھے، تم نے خود میرے ساتھ جنگ کر لی تھی اور دشمن کا کیمپ جوائن کر لیا تھا. میں تو وہی ہوں، تمہارے وہی ویسا قریب ہوں. تم دور چلے گئے تھے، تمہیں واپس پلٹ کے آنا پڑے گا. توبہ یہی کچھ ہوتی ہے. اور پھر میں کیا ہوں؟ انی قریب، میں قریب ہوں. یہاں کیا کہا؟ مجھے آیت اس سے یاد آئی، نبئ عبادی، میرے بندے. یہاں کوشچن نہیں ہے میرے بارے میں پوچھے، تم بتاؤ. لازمی بات ہے میرا کنیکشن بحال کرواؤ میرے بندوں کے ساتھ. انی کنیکشن کیا ہے؟ انی کہ بے شک میں، انا کا اللہ تعالیٰ انا کا ورڈ یوز کرتے ہیں بہت کم موقعوں پر. اپنے آپ کو میں کا صیغہ اللہ تعالیٰ بہت کم استعمال کرتے ہیں. جہاں بہت زیادہ عذاب کی آیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ ٹارچرس مطلب بتایا جاتا ہے کہ جہنم والوں کو ایسے ملے گا، خدا نہ خواستہ وہاں یوز کرتے ہیں. یا یہ 2 جگہ ہیں جہاں پر اللہ نے کہا ہے انی قریب، اور یہاں کہا ہے انا الغفور الرحیم. غفور کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ معاف کرنے والا نہیں، 1000 دفعہ گناہ کرو گے، 1000 دفعہ مجھ سے توبہ کرو گے، لاکھوں گناہ کرو گے، لاکھوں دفعہ توبہ کرو گے، میں غفور ہی رہوں گا. اس میں ایسی صفت ہے جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ بنتا ہے رحیم، ہمیشہ رحیم رہوں گا. ایسا رحیم ہوں کہ میری رحمت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تم جتنے دور چلے جاؤ، تم جتنے مجھ سے بھاگ لو، جب بھی میرے پاس آؤ گے تو مجھے اپنے قریب ہی پاؤ گے، مجھے غفور ہی پاؤ گے، مجھے رحیم ہی پاؤ گے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. پھر اللہ نے بیلنس کیا ہے سزا کے ساتھ. لاڈ، بہت زیادہ لاڈ ہم سب سمجھتے ہیں، اگر بچوں کو بھی دے دیا جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں کہ ہم لاڈلے ہیں، ہم نے عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا، بس ہم لاڈلے ہیں، ہم کچھ کرتے رہیں، ہم اپنے پیرنٹس کو پسند ہی آئیں گے. نہیں، اللہ نے اس کو بیلنس کیا. جیسے ہر چیز کا جوڑا بنایا تو جزا کا جوڑا سزا ہے، تاکہ دماغ میں خوف بھی رہے کہ یہ محبت مجھ سے چھن بھی سکتی ہے، یہ غفوری رحیمی کی صفت ہو سکتا ہے میرے اوپر اپلائی نہ ہو. سو دیٹس وائی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ پھر یہ بھی بتاؤ میرے بندوں کو کہ میرا عذاب اگر تم نے جھیلنا ہے تو وہ بڑا دردناک ہے، وہ برداشت کے قابل نہیں ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ آج کی آیت. اور نبئہم، نبئ کا مطلب ابھی آپ نے پڑھا ہے، خبر دیجئے، انفارم کیجئے، قصہ سنائیے میرے بندوں کو. کس کا؟ عن ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سخی تھے، بہت زیادہ مہمان نواز. ان کے بارے میں ہے ہی نیور
سیٹ آن اے ڈائننگ ٹیبل وداؤٹ اے گیسٹ. وہ کسی بھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دفعہ وہ باہر نکلے تو ان کو چند نوجوان نظر آئے تو وہ ان کو لے کر آئے. جی لیکن وہ تھے بالکل ان نون قسم کے، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو، اور ان کی کچھ حرکتیں بھی ایسی تھیں جو آپ کو بالکل انفیملیئر لگیں، جس کی وجہ سے وہ آگے اس قصے میں آ رہے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا ہے، لیکن ہر دفعہ قرآن ایک ڈفرینٹ اینگل ہمیں دکھاتا ہے، ایک اور سین دکھاتا ہے اسی سیم قصے کا، سیم سٹوری کا. جیسے سیم مووی کے ڈفرینٹ سین ہوتے ہیں، اللہ کسی اور طرح سے پکچرائز کر کے دکھاتا ہے. ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دو. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں پر پلیس کی، میں نے کل بھی بات کی، یہ بہت بہت عظیم بات ہے کہ پہلے اللہ نے کہا میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں سیم ٹائم غفور و رحیم بھی ہوں اور سیم ٹائم عذاب بھی دے سکتا ہوں. اب ابراہیم کے مہمان سیم ٹائم کسی کے لیے خوشخبری لائے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ تباہی کے عذاب کے فرشتے بن کے اترے. تو ایلیمنٹس اور چیزیں بری یا اچھی نہیں ہوتی. اس سے مجھے لگا اللہ کو انسان کیوں پیارا ہے، کیونکہ اس میں دونوں ایلیمنٹ ہیں. فرشتے صرف نیکی کر سکتے ہیں، شیطان صرف گناہ کر سکتا ہے. انسان کے اندر دونوں طرح کی چیزیں بیلنس ہیں. اسی لیے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے وہ اللہ کی اطاعت کرے. اور یقین کریں اطاعت ہو نہیں سکتی محبت کے بغیر. جب تک آپ کو شدید محبت نہیں ہوگی نا اللہ سے، اس کے علاوہ آپ کو دنیا کا کوئی فرد، آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچرز، آپ 1000 جگہ لیکچر لے لیں، آپ کے عمل میں چیز نہیں اترے. دل ہی نہیں چاہتا کام کرنے کو. ہماری دنیاوی خواہشیں، نفس کی خواہشیں آڑے آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کی محبت ایسی چیز ہے، وہ اللہ نے جذبہ انسان کے اندر یہ جو فیلنگ اور ایموشن رکھے ہیں نا، وہ سب کروا جاتا ہے. وہ بچہ جب سو رہا ہوتا ہے اور ماں بھی پورے دن کی تھکی ہاری سو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دفعہ آواز نکالتا ہے رونے کی، وہ محبت ہی ہے جو ماں کو نیند سے اٹھاتی ہے. جب تک ہم ماں نہیں بنتے کوئی ہمیں اٹھا کے دکھا دے. پیرنٹس بار بار اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسکول جانا ہو، کالج جانا ہو، نماز پڑھنی ہو، ہم لوگ نہیں اٹھتے. لیکن جیسے ہی ہم ماں بنتے ہیں، بچے کی ایک آواز پہ کیوں اٹھتی ہے ماں؟ وہ محبت اٹھاتی ہے. وہ اپنا، اگر بچے کا بستر گیلا ہو جائے وہ وہاں خود لیٹ جائے گی. بچے کو سوکھی جگہ پہ کیسے لٹاتی ہے، خود سردیوں میں ٹھنڈی جگہ پر کیسے وہ سو جاتی ہے، وہ محبت کی وجہ سے. تو محبت کے لیے پھر آپ کو کوئی خاص طور پہ سبق نہیں پڑھانے پڑتے. ماں کو سبق نہیں پڑھانے پڑتے. کوئی نہیں اسے آ کے بتاتا کہ جب تمہارا بچہ روئے تو پھر اس کو دودھ دینا، جب تمہارا بچہ روئے تو پھر چیک کرنا، اس کی نیپی چیک کرنا. کوئی بھی نہیں اسے سکھاتا. وہ خود بخود محبت اس سے کرواتی جاتی ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے دل میں محبت اور رحم اور شفقت اس کے لیے ڈال دی جاتی ہے. جب آپ کے دل میں اور میرے دل میں اللہ کی محبت آئے گی نا، پھر ہمیں کسی درس کو سن کے، کسی کی بات سن کے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. پھر دل چاہے گا اللہ کی مانی جائے، اس کو راضی کیا جائے. جب وہ محبوب بن جائے گا نا، پھر خود بخود دل چاہتا ہے کہ میں اس کو راضی کر لوں، کسی بھی طرح وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس کا پیار پالوں. آئی لو یو ٹو وہ بھی مجھے بیک کہہ دے، تو پھر یہ دل چاہنے لگ جاتا ہے. اس دخل، ہاں میں بتا رہی تھی کہ اللہ نے یہ آیت یہاں کیوں پلیس کی، کہ اللہ نے ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سنایا بیلنس میں. اسی سے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے ساتھ اللہ نے یہ جو محبت والا رشتہ رکھا ہے نا، یہ اسی بیلنس کی بنیاد پہ رکھا ہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہو گناہ کرنے کو. ہم کیا دیکھتے ہوتے ہیں، ہم فیس بک پہ اسٹیٹس بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی اور انسٹا پر بھی، کہ جس کو آپ کی چاہ ہے وہ آپ کے لیے ٹائم نکالے گا. ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر ول نہیں ہے تو پھر بہانے ہوتے ہیں. اچھا میں مصروف تھا، میں مصروف تھی، میں پڑھا رہی تھی، میں پڑھ رہی تھی، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ. پاکستان میں تو کلچر نہیں ہے الحمدللہ، تو اپنے منگیتر کو سے بات کرنی ہے یا اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی ہے یا وائف سے بات کرنی ہے، تو میاں بیوی کے پاس اگر بہانے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے، اصل میں یہ مجھ سے پیار نہیں کرتے. ہم بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں میری یاد آئی ہوتی تو تم مجھے ضرور کال کرتی. پیرنٹس اور بچے بھی اسی طرح کہتے ہیں. اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں
ہر طرح کے شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بجائے ہمیں اللہ کی یاد آئے، ہمیں گناہ کے ٹائم پہ ہمیں اللہ یاد آ جائے، اس کی محبت غالب آ جائے، اور پھر ہم گناہ چھوڑ دیں اور ہم نیکی کر جائیں۔ گناہ چھوڑنے میں جتنی مشکل لگتی ہے، نیکی کرنے میں بھی مشکل لگتی ہے، سستی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، ایک عام سے کام کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہوتا، سردیوں میں خاص طور پہ بستر چھوڑ کے نا، اور خاص طور پہ وضو مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ میرے جیسے بندے کو تو وضو بہت مشکل لگتا ہے سردیوں میں، پانی سے میں ایسے ڈرتی ہوں جیسے ہاں، تو پھر تو یہ محبت ہوتی ہے جو پھر وضو کروا جاتی ہے۔ اب قصہ سنائیے ان کو۔ وعلیکم السلام۔ ابراہیم کے مہمانوں کا جب وہ ان کے پاس آئے، اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو۔ قال ان منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو تم انفیملیئر لگ رہے ہو۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ وہ کھانے کو جب کچھ لے کر آئے تھے اور انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے تھے، ہم قرآن میں پہلے پڑھ چکے ہیں، تو پھر وہ انہوں نے کھانے سے جب انکار کیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تب انہوں نے یہ ورڈ بولا۔ یہاں پر وہ مینشن نہیں ہے واقعہ، لیکن یہ اس طرح سے بتایا، ان منکم وجلون، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، قالوا لا توجل، ہم سے ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں ایک لڑکے کی جو بڑا علم والا ہوگا۔ حضرت اسحاق کی خوشخبری تھی۔ قال ابشرتمونی، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ الا، اوپر، ام مسنی الکبر، جبکہ مجھے بڑھاپا چھو چکا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی چانسز ہی نہیں ہے میرے دوبارہ باپ بننے کے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ غلام کہتے ہیں ایک سرٹن ایج کا لیول، 7 سال سے لے کر 13 سال کا، جب ٹین ایج شروع نہیں ہوتی، اس بچے کو غلام کہتے ہیں عربی میں، جس کو کڈ کہتے ہیں، ہم انگلش میں کڈ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں لڑکپن، شاید لڑکپن۔ ابشرتمونی ام الا ان مسنی الکبر، کیا میں مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، فبما تبشرون، اب تم مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو، اور غلام بھی ایسا، لڑکا بھی ایسا جو بڑا علم والا ہوگا۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، حق کے ساتھ خوشخبری آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ فلا تکم من القانتین، تو آپ ہرگز مت ہو جائیے قانتین میں سے۔ قنوت کہتے ہیں گر جانا، ڈپریشن میں گر جانا، مایوس ہو جانا، اتنا زیادہ مایوس ہو جانا کہ آپ کو لگے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے میرے اوپر رحمت ہونے کا۔ قال ومن یقنت، حضرت ابراہیم نے کہا، ہی واز ٹو اسمارٹ ٹو وائز، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں قانتین ہوں، مجھے اصل بات بتاؤ تم آئے کس لیے؟ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے اگر لڑکے کی خوشخبری دینے آتے، مجھے خوشخبری مل گئی ہے، اب تم موو آن کر جاؤ، چلے جاؤ، تم تو فرشتے ہو، اب بیٹھے کیوں ہو؟ اس سے انہیں لگا کہ کوئی اور معاملہ بھی ہے، کوئی اور کام بھی ہے جس کے لیے فرشتے آئے ہیں، اور انہیں لگا کہ میں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں یہ تو نہیں ہو سکتا، میں تو اسباب کے لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں تو لگتا نہیں ہے کہ مجھے اب اس عمر میں کوئی اولاد ہو سکتی ہے۔ قالا، کہنے لگے، ومن یقنط من رحمت ربہ، یہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الا الضالون، مگر وہی لوگ جن کی گمراہی کا فیصلہ ہو چکا۔ میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں اللہ کی رحمت سے؟ میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں کہ اب تم مجھے صرف خوشخبری دینے آئے ہو یا کوئی اور کام بھی ہے، میں تو اس لحاظ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے اللہ کی رحمت سے تو کوئی خدا نخواستہ مایوسی نہیں ہے۔ قال فما خطبکم، اگلا لفظ بھی وہی جملہ بول رہے ہیں، قال فما خطبکم، اچھا وہ بتاؤ وہ کام جو آپ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں کیا معاملہ درپیش ہے؟ خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو، تم خود تو نہیں آئے ہو، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، اور یقیناً کسی کام کے لیے بھیجا ہے، مجھے خوشخبری تم نے دے دی ہے، اینڈ یو آر اسٹل ہیئر، اب مجھے بتاؤ تم اصل کام کرنے کیا آئے ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے وائز ہیں، ان کی دعاؤں سے بھی پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے آنے والی تمام انسانیت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ قال انا ارسلنا، کہنے لگے کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم المجرمین، الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔
اس قوم میں مجرم بہت زیادہ ہیں، الا آل لوط، مگر لوط کے گھر والے۔ اب پتہ چل گیا کہ میرے بھتیجے کی طرف بھیجے ہی جا رہے ہیں اور پوری قوم کو عذاب ہوگا، صرف لوط کی فیملی بچ جائے گی۔ اب یہ بھی پتہ تھا کہ لوط کی بیوی کیسی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شی واز ناٹ لوئل ان دا سینس آف کہ وہ پوری قوم کا ساتھ دیتی تھی اور رانگ ڈوئنگ میں سب کے ساتھ جو مجرموں کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا، انا لمو نجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی کے سوا۔ جو کوشچن ان کے اندر پیدا ہو سکتا تھا ان کا جواب فرشتوں نے پہلے ہی دے دیا کہ ان کی بیوی جو ہے، قدرنا انہا لمن الغابرین، اس کے مقدر میں، قدرنا اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں۔ غابرین غبار ہوتا ہے نا، جب کوئی قافلہ چلتا ہے تو پیچھے سے جو مٹی اڑتی ہے اس کو غبار کہتے ہیں، تو وہ پیچھے رہ جائے گی غبار کی طرح، ڈرٹ کی طرح۔ کل ہم نے انسان کی فارمیشن پڑھی، بجنے والی مٹی جو پک چکی ہو اس کے ساتھ بنتا ہے، اور انسان کی حقیقت کیا ہے، اگر اس مٹی کو کوٹ دیا جائے تو کیا بنے گا، اس کا پاؤڈر، چورا ہونے کے بعد وہ پاؤڈر بن جائے گی جو ہلکی سی ہوا سے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کافروں کے اعمال ایک راکھ کی طرح ہوتے ہیں، ایک پھونک ان کو اڑانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو جو انسان اچھا انسان نہیں ہوتا پھر وہ ڈسٹ بن جاتا ہے، پھر وہ مٹی بن جاتا ہے۔ وہ جیسے سیلاب کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی سورت میں کہ اوپر خس و خاشاک کی طرح بہتا پھرتا ہے، گو ود دا فلو، ایک بڑا کونوٹیشن بولا جاتا ہے ہماری زبان میں، خاص طور پہ ینگ جنریشن، گو ود دا فلو، جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اس کے ساتھ تم بھی بہتے چلے جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، ایسے رہنے والوں کو اللہ غابرین کہتا ہے، پھر غابرین میں شمار کر دیتا ہے۔ اگر آپ اچھی مٹی نہیں ہیں تو آپ غبار بن جائیں گے، آپ ڈسٹ بن جائیں گے، پیچھے رہنے والوں میں بن جائیں گے۔ فلما جاء آل لوط، پھر جب وہ فرشتے پہنچے کس کے پاس، آل لوط کے گھر والوں کے پاس، نل مرسلون، وہ جو بھیجے ہوئے تھے، قال انکم، حضرت لوط نے بھی وہی کہا جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا، ورڈنگ ڈفرینٹ ہے، انہوں نے کہا تھا وجلون، انہوں نے کہا قوم منکرون، تم ایسے لوگ ہو، منکر کہتے ہیں انکار کرنے والا، تم فیملیئر نہیں ہو، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا اس بستی میں، کہیں اور سے آئے ہو۔ اور یہ قوم ایسی تھی کہ ان کے پاس وزٹرز بہت سے آیا کرتے تھے، علاقہ بہت خوبصورت تھا، ہو سکتا ہے گرینری ہوگی، ہو سکتا ہے پہاڑ ہوں گے، چشمے ہوں گے، اس کی وجہ سے ان کے پاس سیاحت بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہم لوگ اپنے علاقوں میں ناردرن ایریاز کی طرف ٹریول کرتے ہیں گرمیوں میں، تو ان کے پاس کافی لوگ آیا کرتے تھے۔ جب کافی لوگ آیا کرتے تھے تو ان کی طبیعت میں بخل اتنا زیادہ تھا، ان کو مہمان نوازی کرنی پڑتی۔ مہمان نوازی سے بچنے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آئے ہی نہ، ہمارے وسائل پہ ہمارا ہی حق ہو۔ تو شیطان نے انہیں راہ سجائی کہ آنے والے وزٹرز کے ساتھ برے کام کیے جائیں، ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، ایون مین ٹو مین ریلیشن قائم کر دیے جائیں، جس کی وجہ سے لوگ ڈر جائیں گے اور تمہارے علاقوں میں آئیں گے ہی نہیں۔ تو انہوں نے ایک خاص قسم کی بے حیائی کو بہت زیادہ فروغ دیا، انلیجمنٹ قسم کے کام کیے، اور یہ اس گناہ میں مبتلا ہوئے صرف اپنے بخل کی وجہ سے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا یہ جو کہنا تھا نا کہ تم وزٹر لگتے ہو، یہ ان کے خوف کا اظہار ہے کہ ان کی قوم آنے والے جو بھی سیاح ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، تو حضرت لوط علیہ السلام اس کے بارے میں ان فیئر، فرائٹنڈ ہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ جیسے ہی میری قوم کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے ہیں، وعلیکم السلام، تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ ان کے ساتھ بھی بدفعلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیکاز فرشتے خوبصورت تھے، دے آر ان دا شیپ آف ینگ گائز، نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے، تو اس وجہ سے حضرت لوط کو وہم ہوا۔ بے شک تم ہو انجان میرے سے، انجانے لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، اس طرح ہی پوچھا ہوگا نا، سفر کر کے آئے ہو، کہیں سے سنا ہوگا یہ بستی اچھی ہے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا بلکہ جئناک، ہم لے کر آئے ہیں، ہم ایسے نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں، بما كانوا فیہ، جس کے بارے میں تھے یمترون، مترا شک کرنا، ریب شک ہوتا ہے، مترا بھی شک ہوتا ہے،
جس کے بارے میں ہم نے تو وعدے کیے تھے، اللہ نے وعدے کیے تھے کہ جو قوم اللہ کا حکم نہیں مانے گی، گناہ سے باز نہیں آئے گی، تو اس کو مٹا دیا جائے گا. لیکن لوگ کیا کر رہے تھے؟ شک کر رہے تھے. بس باتیں ہی ہیں، لوط باتیں ہی کرتا رہتا ہے، ایسا ہوگا نہیں. ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں لوگ شک کر رہے تھے. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم حق کے ساتھ آئے ہیں، ہم خود سے اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے تو آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ڈیفینیٹ ایسا ہونے والا ہے، ہم سچے ہیں. فَأَسْرِ، اسرے کسے کہتے ہیں؟ رات کے ایک حصے میں ٹریول کرنا. سورۃ اسراء میں کیا ہم نے پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. رات کا ایک حصہ تھا جس میں ہم نے اپنے محبوب کو ٹریول کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں ان کو لے کر چلیے. تو یہاں بھی وہی ورڈ یوز ہوا ہے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر چلیے. بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا کچھ قطع، کچھ حصہ، a portion of رات. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ نے اپنی پوری فیملی سے پیچھے رہنا ہے. You follow the backs of your family. وَاتَّبِعْ، آپ نے پیروی کرنی ہے، آپ نے پیچھے پیچھے چلنا ہے. أَدْبَارَهُمْ، پشت کی طرف سے. ساری فیملی کو لک آفٹر کرتے ہوئے چلیے، ان کی کیئر کرتے ہوئے چلیے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی پیچھے تو نہیں ہے. ہوم الون مووی دیکھی آپ لوگوں نے کیا؟ تو اس میں وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے، جہاز میں جا کے کاؤنٹ کرتے ہیں. افسوس گھر میں رہتے ہوئے کاؤنٹ کرتے تو وہ بچہ بیچارہ پیچھے نہ رہتا. تو حضرت لوط علیہ السلام کو وہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو کاؤنٹ کر کے اپنے سامنے آگے آگے چلائیے. ایسی جگہ کوئی ہوتی ہے نا جہاں سے مشکل گزرنا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو سامنے رکھتے ہیں. بازار میں بھی یہی اصول ہے کہ بچے ہمارے سامنے چلیں، ہم پیچھے چلتے ہیں. وہی بات اللہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دلچسپ بات کہ تمام پیغمبر شیفرز ہوتے ہیں، چرواہے ہوتے ہیں. ان کو پہلے بکریاں چرانا سکھائی جاتی ہیں. بکری بڑا نوٹی جانور ہے. مجھے نہیں پتا تھا پہلے، میری اماں نے مجھے بتایا کہ یہ گائے بھینس کی طرح نہیں ہوتی کہ آرام سے رہے اور اس کو جس طرف چرواہا ہانک دے وہ چلی جائے. دے آر ویری نوٹی. وہ جہاں چرواہا کہہ رہا ہوتا ہے وہاں نہیں جاتی، اور جگہ جاتی ہیں. شیپس بھی اسی طرح کرتی ہیں. وہ درختوں پہ چڑھ جائیں گی. وہ کہہ رہا ہوگا چلو ٹریفک میں سے راستہ مجھے ملا ہے، تو وہ ادھر ادھر کوئی اور کام کرنے لگ جائیں گی، کھانے پینے لگ جائیں گی، کھیلنے لگ جائیں گی، ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں گی. تو بکریوں کو ایک ہی جگہ مینٹین کرنا اور انہیں حفاظت کے ساتھ بھیڑیے سے بچا کے روز ان کو ٹریولنگ بھی کرانا. اور بکری ایسا جانور ہے، اس کو باندھ دیا جائے تو یہ کھانا نہیں کھاتی، اس کو آزاد رکھنا پڑتا ہے. اور آزاد، اگر آپ اپنی مرغیاں آزاد چھوڑ دیتے ہیں اسی خان ویلیج میں، تو دوسرے دن ساری خان ویلیج کی بلیوں کی اتنی مزے کی فیسٹ ہوگی، آپ کی ساری مرغیاں روسٹ ہو کے ان کے پیٹ میں پہنچ جائیں گی. تو کھلے ہوئے جانور کی حفاظت کرنا، اور وہ بھی بکری جیسے، یہ چرواہے کو سکھایا جاتا ہے. اسی لیے پیغمبر ایسے ہوتے ہیں اپنی امت کے لیے، لائک شیفرڈز، لائک چرواہا. چرواہا بھی وہ جو جانوروں میں سے شرارتی جانور کی بھی ویسے ہی حفاظت کر لیتا ہے جیسے وہ ڈل اور لیزی جانور کی حفاظت کرتا ہے. تو وہ چرواہا جس طرح سے کرتا ہے تو تمام پیغمبر ایسے کرتے ہیں. مجھے حضرت لوط کی بات سے یہ بات یاد ہے کہ وہ پیچھے رہیں گے، وہ لک آفٹر کرتے ہوئے جائیں گے. حضرت موسیٰ کی بات یاد ہے جب ان سے اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ وہ یہ لکڑی کا کیا کرو گے تم؟ تو انہوں نے کہا تھا میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ہر پیغمبر آلموسٹ شیفرڈ ہوتا ہے، اس نے بکریاں چرائی ہوتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام بھی چرواہے ہی تھے. ان کو نبوت ملنے سے، بادشاہت ملنے سے پہلے بادشاہت ملی، پھر نبوت ملی، تو وہ پہلے چرواہے تھے. اور چرواہا جو ہوتا ہے ایک اور اس کے ساتھ ٹریٹ ہے کہ وہ ٹریول کرتا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے، ہر طرح کے لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کو تمام گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہوتا ہے. وہ لائف کو ایکسپیرینس کرتا ہے خود. ہم جو لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کرنے میں اور ایکسپیرینس کرنے میں بڑا فرق ہے. آپ جہاز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو نیچے سے بادل بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، واچ تو کر رہے ہیں آپ کو نیچے سے زمین پہ بنے ہوئے گھر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب کبھی آپ پیدل چل کے دیکھیں، یہیں سے تھوڑے سے فاصلے تک بھی جب آپ پیدل چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟
آپ ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے بہت سی چیزیں جن کا آپ کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ گاڑی سے گزر کے چلے جاتے ہیں. بہت میں ان لوگوں پہ حیران ہوتی ہوں جو اوپر سے فال لیتے ہیں جہازوں پر سے. ہاں فری فال لیتے ہیں. دے آر ویری بریو پیپل. میں بہت سوچتی ہوں کہ کبھی میں لے سکتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے میں نہیں لے سکتی. تو وہ جو فری فال لیتا ہے نا وہ ایکسپیرینس کرتا ہے بادلوں کو. اور ایسے ہی جیسے ہم ٹریول کرتے ہوئے کہیں جاتے ہیں تو راستے میں جہاں ہم نہیں رکتے ہم اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. کوئی ایک خاص پوائنٹ آتا ہے ہم جہاں رکنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دریا کے پاس، چشمے کے پاس، کسی خوبصورت جگہ کے پاس، ہل ٹاپ کے پاس. جب ہم وہاں رکتے ہیں، جب ہم وہاں پیدل چلتے ہیں تب وہ ہمیں یاد رہتا ہے، وہ ایکسپیرینس ہمیں مزے کا لگتا ہے. تو جو چرواہا ہوتا ہے، جو شیفرڈ ہوتا ہے، وہ لائف کو ایکسپیرینس کرتا ہے جس لائف کو عام لوگ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دیز آر دی ٹو مین کوالٹیز آف آل پروفیٹس علیہم السلام. حضرت داؤد کو بھی یہی حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کے پیچھے رہیے. ولا یلتفت، التفات کسے کہتے ہیں؟ نرمی. ملتفت ہونا، مڑ کے آنا، کسی کے پاس دوبارہ سے آنا. پہلے محبت تھی، درمیان میں غلط فہمیاں آ گئیں، بریک اپس ہو گئے، دوبارہ التفات ہو گیا. اب یہی ہوتا ہے ملتفت. اور دھیان کرنا کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. منکم احد، تم میں سے کوئی ایک بھی. ومزو حیث تؤمرون، اور چلتے چلے جانا سیدھے کے سیدھے جہاں تمہیں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو امر کا ہے اس کا روٹ ورڈ. امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، کمانڈ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا کس تک؟ لوط تک، اپنے فرشتوں کے ذریعے. ذَلِكَ الْأَمْرَ، کہ یہ حکم ہے ہمارا. دابرہ، کاٹ ہؤلاء مقطوع مصبحین. دابر کہتے ہیں پشت کاٹ دی جائے گی، جڑ. ہؤلاء ان کی، مقطوع کاٹ دی جائے گی، چوپ کر دی جائے گی، ٹکڑوں میں بانٹ دیے جائیں گے. یہ مصبحین، صبح ہوتے ہوئے. صبح کا ٹائم مقرر ہو گیا ہے، رات کے ایک حصے میں ٹریول کیجئے. صبح یہ پائیں گے اس حالت میں کہ یہ سب کے سب چوپ ہو چکے ہیں، قطع ہو چکے ہوں گے، کاٹ چھوٹے چھوٹے پیسز میں. ان کو جیسے درزی کپڑے کو کاٹتا ہے نا کترنوں میں، ایسے ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. وجاء اہل المدینہ، یہ تو فیصلہ حضرت لوط تک پورا پہنچا دیا گیا. کنورسیشن اب اللہ تعالیٰ سے انٹرن کر رہے ہیں. وجاء اہل المدینہ، اور آئے آپ کے پاس. مدینہ کسے کہتے ہیں؟ شہر کو. شہر کے رہنے والے آپ کے پاس آئے. یستبشرون، دے آر ان اے فارم آف گریٹنگ. وہ بہت خوش تھے. کیوں خوش تھے؟ کہ نوجوان لڑکے آئے ہیں اور ٹریولر آئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے سیاح آئے ہیں، اب مزہ آنے والا ہے، ہم اب اپنی گیم شروع کریں. وہ اتنی خوشیاں مناتے ہوئے آئے. قال ان هؤلاء ضیفی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ خاص طور پہ میرے مہمان ہیں. یہ تو کسی تمہارے گھر میں نہیں ٹھہرے، کسی سرائے میں نہیں ٹھہرے، کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرے. انہوں نے تو تم سے کچھ نہیں مانگا، یہ تو میرے پاس آئے ہیں، ان کو میں ہی کھلا پلا لوں گا. میرے مہمانوں کو چھوڑ دو، میرے حال پہ رحم کھاؤ، میری عزت ان کے سامنے بنی رہنے دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی، اور مجھے شرمندہ نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو. یہ کیا سوچیں گے کہ ہم لوط کے گھر میں آئے تھے اور پھر بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا. قالوا، کہنے لگے، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم تمہیں منع نہیں کر چکے؟ ننہک، منع نہیں کر چکے. عن العالمین، پورے جہان کے ٹھیکیدار نہ بنو. لوط ہم جانے، انسان جانے، تم صرف اپنے گھر کی فکر کیا کرو، اپنی ذات کی فکر کیا کرو. بی سیلفش، بی فوکس اپون یو، اپنے کمفرٹ زون کی فکر کرو، باقی سارے جہان کے ٹھیکیدار نہ بنو. یہ جملہ صرف قوم لوط نے نہیں بولا، یقین کریں ہمارے ہاں بہت بولا جاتا ہے، بہت زیادہ بولا جاتا ہے. پہلے ہمارے پیرنٹس کی طرف سے بولا جاتا ہے، دھیان کرنا، کہیں لڑائی ہو رہی ہو پرائے جھگڑے میں بالکل نہ پڑنا، دو لوگوں کو نہ چھڑوانا. دھیان کرنا، پاکستانی ٹھگ بہت ہیں، کوئی روڈ پہ گرا ہوا ہو جس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو وہاں نہ جانا. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اوپر ہو سکتا ہے پولیس کیس بن جائے. وہ مجرم کو چھوڑ کے سمجھے کہ یہی ہے مارنے والا، ایکسیڈنٹ کرنے والا. اسپیشلی ہمیں بتایا جاتا ہے جہان کے ٹھیکیدار نہ بنو. ہمارے پیرنٹس ہیں، یہ کوئی ہم نے نیچرلی اوپر سے اللہ نے سیکھ کے ہمیں نہیں اتارا. اللہ نے تو ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سیلف لیس لوگ ہو، تم تو لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو. ہم کیوں نہیں بھلائی کر رہے ہیں لوگوں کی؟ ہمیں کیوں بتایا جاتا ہے
اور پھر خاص طور پہ بتایا جاتا ہے جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، ٹین ایج آتی ہے، تم نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے، تم نے اپنی پڑھائی کا خیال کرنا، کسی قسم کی ایسی سرگرمی میں تم نے انوالو نہیں ہونا. آپ اپنے پیرنٹس کو بتا بھی رہے ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کسی کے لیے ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، خیال کرنا گورنمنٹ ایسے لوگوں کو پرابلم بھی کریٹ کر سکتی ہے، ان کو اٹھا بھی سکتی ہے. تو ہمیں اسپیشلی بار بار پہلے پیرنٹس کی طرف سے، پھر اپنے خیر خواہوں اور دوستوں کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہ کے زندگی بسر کرو اور سیلفش ہو جاؤ. اس کے باہر کیا ہو رہا ہے جسٹ اسپیکٹیٹر بن جاؤ، تماشائی بن جاؤ. میں روڈوں پہ چلتی ہوں، دیکھتی ہوں جہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے لوگ مدد کرنے کے لیے نہیں، تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. بہت سخت گناہ ہے اس کا. ہم تماشائی ہیں، ہم اسپیکٹیٹرز ہیں، نہ ہم برا کرنے والے ہیں نہ اچھا کرنے والے ہیں، بلکہ ہم اب ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی بچہ اغوا ہو رہا ہے، ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں. کوئی گر گیا ہے، ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کو اٹھانے کے بجائے، اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ، اور پھر چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. گریٹ، ہمارے تو 100 لائکس آ گئے ہیں، گریٹ اتنے ویوز آ گئے ہیں. مجھے میری تو ٹرینڈ کر رہی ہے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہی ہے میری ویڈیو، ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اس پہ واٹس ایپ پہ ٹرینڈ کر رہا ہے میرا کیپشن. یہ دیکھیں، یہ قوم لوط جن کے اوپر بدترین عذاب آیا. ہم نے قرآن میں جتنی قوموں کا قصہ پڑھا، سب سے بدترین عذاب آگے ان آیات میں شاید آئے، یا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یا آگے آنے والی آیات میں بھی آئے. ان کا کیا جواب ہے؟ لوط سارے جہان کا ٹھیکہ تم نے نہیں اٹھایا ہوا. سیم ورڈنگ ہے جو ہم کہتے ہیں. کوئی بھی پرابلم ہو جائے، یار میں نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا تمہارے کام آنے کا، میں نے تمہاری ہیلپ کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا. ہمارے پیرنٹس اگر کسی کو دینا شروع کر دیں، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، ہم کہتے ہیں بس کرو، یہ تو پیشہ ور بھکاری ہے، تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے سارے جہان کی. تم ہمدرد دواخانہ ہو، تم مدر ٹریسا ہو، تم عبدالستار ایدھی ہو کہ تم سب کے کام آؤ گی. تمہیں بس اپنی فکر کرنی ہے، اپنا گھر، اپنے بچے، انڈرس. اور ہمیں وہ آیات اور وہ احادیث چن چن کے سنائی جاتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے آپ نے صرف اپنے گھر تک محدود رہنا ہے، صرف اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، ان کو روٹی پوری ملتی رہے. ہمسائے کے بچے بھوکے ہیں تو اٹس نن آف یور بزنس. یہ بہت برا ٹریٹ ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں اور سکھاتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں. آپ یقین کریں جو بدترین عذاب کا قوم شکار ہوئی، اللہ کی لعنت کا، اللہ کی طرف سے دھتکارے جانے کا، ان کے الفاظ یہی ہیں. سوچ لیں، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اگر غل نکالتے ہیں تو پیسے وائز کیا بنتا ہے؟ دنیا جنت ہوتی ہے. ایسے ہی اگر یہ جملے ہم بولتے ہیں تو پھر ہم کہاں شمار ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. قال ہؤلاء بناتی، حضرت لوط علیہ السلام نے جواب دیا، بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر تم اتنے ہی زیادہ ڈیسپریٹ ہو، تمہیں اتنی ہی زیادہ خواہش ہے، تو ان کے ساتھ نکاح کرو، شادیاں کرو، شادی بناؤ، نکاح کا تعلق بناؤ. اس کے 2 میننگ ہو سکتے ہیں، مفسرین نے کیا. ایک تو انہوں نے پوری قوم کی بیٹیوں کے لحاظ سے کہا ہے کہ جو عورت مرد کا فطری تعلق ہے، تم وہ کیوں نہیں کرتے ہو یوز؟ پوری قوم کی بیٹیاں جو ہیں، عورتیں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے ساتھ نکاح کا تعلق بناؤ. مرد کے ساتھ مرد کا تو اللہ نے اٹس فاربیڈن، ہائیلی فاربیڈن، ایکسٹریملی فاربیڈن. تم یہ کام نہ کرو. اگر بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہی ہو اس رشتے کو لے کر، اس ریلیشن کو لے کر، تو میری بیٹیاں بھی حاضر ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو. قوم کی خواتین ہیں، وہ بھی میری بیٹیوں جیسی ہیں، نکاح کا رشتہ بناؤ. لَأَمْرُكَ، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. لَأَمْرُكَ، آپ کی عمر کی قسم، إِنَّهُمْ لَفِي، اس ٹائم وہ، ان کو لوط کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. سکرتہم، سکر کہتے ہیں نشہ آور چیز کو. وہ اس ٹائم مدہوشی میں تھے، ایک خاص گناہ کے نشے میں مبتلا تھے. یا مہون، وہ بہتے ہی چلے گئے، ان کو وہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی. جو قوم یہ جواب دیتی ہے نا کہ کسی اور کے ٹھیکیدار نہ بنو، کسی اور کا مسئلہ حل نہ کرو، سارے جہان کی بیوہ متعلقہ کا ٹھیکہ تم نے اٹھا رکھا ہے. جب بچوں کو کہا جائے نا کہ آپ نے نکاح پہلا اس لیے کرنا ہے کہ اماں خدیجہ کا کے ساتھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے. تو اس کو جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نکاح نہیں کریں گے تو ہم سنت کو ویسے پرسیو ہی نہیں کر رہے نا.
جب بچوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کس دنیا کی باتیں کریں، کیا ہم نے ٹھیکہ اٹھایا پورے جہان کی بیوہ اور متعلقہ خواتین سے شادی کرنے کا؟ جب نئی نسل کو یہ بات کی جاتی ہے، مطلب کوئی بھی انسان بارش کا جب پہلا قطرہ بننے کو تیار نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں وی اسٹل گو ود دا فلو، معاشرے میں جو ہو رہا ہے ہم تو وہی کرتے چلے جائیں گے، تو وہ سیم قوم لوط جیسا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہی کہا ہے انہم لفی سکرتہم، ایک خاص قسم کی مدہوشی تھی جس میں وہ بہہ رہے تھے، کہ ساری قوم جو کچھ کر رہی ہے ہم نے وہی کرنا ہے، ہم نے ٹرینڈز پہ چلنا ہے۔ استغفر اللہ، یہ بالکل وہی بات ہے، گو ود دا فلو۔ انہم لفی سکرتہم، وہ ایک خاص مدہوشی تھی جس میں وہ بہہ رہے تھے، یا مہون کا مطلب ہوتا ہے بہنا۔ فاخذتہم الصیحۃ، تو ایک چنگھاڑ نے، ایک آواز نے انہیں آ پکڑا، مشرقین، جو جہاں سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج طلوع ہونے کے ساتھ صبح کو مشرق کی طرف سے آواز نے انہیں آ پکڑا۔ فجعلناها عالیہا سافلہا، تو پھر ہم نے، عالیہ کہتے ہیں، العلا کہتے ہیں اوپر کو، بلند، جو بلند تھا ان کا اس کو ہم نے نیچے کر دیا، سافلہا۔ انسان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پست ہو جاتا ہے، ان کے اونچے کو اللہ نے کہا نیچے دے مارا، ان کی بستی کو الٹا کے اللہ نے زمین پہ دے مارا۔ اور جب وہ الٹی زلزلہ آیا ہوگا وہ باہر کو بھاگے ہوں گے، جب باہر کو بھاگے ہوں گے، وہ امترنا مطرا سے ہے، مطرا کا مطلب ہوتا ہے بارش ہوئی، ان پر برسائے گئے، ڈراپس کی طرح برسائے گئے، علیہم، ان کے اوپر، حجارتن، جمع ہے ہجر کی، ہجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر۔ حجارتم من سجیل، سجیل وہی ہے پکی ہوئی مٹی جس سے انسان بنایا جاتا ہے، اسی پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان کے اوپر برسائے گئے۔ جب وہ بھاگے گھروں سے، زلزلہ آتا ہے، چھت گرے گی ہمارے اوپر، ہم باہر نکلیں، آج بھی زلزلہ آتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھت والی جگہ کو چھوڑ کے گراؤنڈ میں آ جائیں جہاں پر چھت نہ ہو، کوئی چیز آپ کے اوپر نہ گرے۔ تو جیسے ہی وہ گرے ان کے اوپر لینڈ سلائڈنگ ٹائپ ہوگی کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہوگی، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے جو فرشتے بھیجے اور وہ اوپر سے ہی پتھر برسا رہے ہوں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ من سجیل ان فی ذالک، اس سب میں بڑی آیات، ایک نہیں ہزاروں نشانیاں ہیں سمجھ میں آ جانے والوں کے لیے۔ متصومین، متصومین یہاں پر لکھا ہوا ہے جو صاحب فراست ہیں۔ میرے پاس اپنا قرآن پاک نہیں تھا تو مجھ سے مس ہو گیا، آپ میں سے اہل فراست، لیکن مصوم ہے تو اسم سے نومینیشن بنتی ہے، اس کا مطلب کسی کے قرآن پاک میں اور ڈیفرنٹ صاحب ایمان ہے۔ چلیں پھر کل انشاءاللہ میں اس کو نوٹ کر لیتی ہوں، پھر کل اس کا مطلب۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں صاحب فراست لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، عربوں کے لیے وہ علاقہ کون سا تھا؟ یمن کے ساتھ کہتے ہیں، صنعاء کی وادی کے ساتھ ہے جو قوم لوط کا علاقہ ہے جہاں ڈیڈ سی ہے۔ وہ بستی جو تھی لب سبیل، کنارے پر ہی تھی، راستے پر ہی بستی ہے وہ، مقیم، جہاں آپ رہ رہے ہیں اس ٹائم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، مکی صورت ہے نا، تو وہ بستی اس کے قریب ہی ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے زیادہ دور بھی نہیں جانا پڑتا، جائیں اس کا انجام دیکھیں۔ آج تک ڈیڈ سی ہے، وہاں پر زندگی نہیں ہو سکتی، ہے نا، ایسا ہی ہے، ڈیڈ سی میں زندگی نہیں ہو سکتی، بحیرہ مردار اردو میں کہتے ہیں، پانی میں بدبو ہے، اچھا، استغفر اللہ۔ تو سمندر میں ویسے تو نمک ہوتا ہے جو سمندر میں رہنے والی حیات کو باقی رکھتا ہے اور اسمیل نہیں پیدا ہونے دیتا، اور اللہ ٹائڈس بھی پیدا کرتا رہتا ہے اس کے اندر۔ اٹس واز ویری امیزنگ، لیکن وہ خاص طور پہ اللہ کی نشانی ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، بحیرہ مردار۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان فی ذالک، اور اس سب میں لآیۃ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ متوسمین ڈفرینٹ ہے سم تھنگ مومنین سے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ورنہ نہ کہتے۔ جو اللہ پہ بلیو کرنا چاہے، جو اللہ پہ ٹرسٹ کرنا چاہے، وہ یقین کر لے کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کے قصے سنانے میں تمہارے لیے بڑی بھلائی ہے،
تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں، تمہارے لیے بڑے سبق ہیں، مورلز ہیں، لیسنز ہیں۔ اب قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہم زندگی بھر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے ہم سب کو پتہ ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور الف لام میم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف نہیں ہے، سیٹ آف 3 حرف ہے، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ۔ ہم ہر رمضان میں ختم بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کتنی دفعہ سورۃ ہجر پڑھی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہجر کے بستی والوں کا جو انجام ہوا تھا ان کے ٹریٹس کیا تھے۔ یقین کریں مجھے آج پتہ چلا کہ وہ ایسے کہتے تھے کہ لوط جہان کے ٹھیکیدار نہ بنو، بالکل پاکستانیوں کی طرح کہتے تھے، تمہارا کسی اور سے کیا مطلب ہے، تو اپنی نبیڑ تجھے اور کی کیا پڑی۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے، یقین کریں محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے، اور یہ قوم لوط نے کہا تھا، مجھے آج پتہ چلا ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی کو پہلے پتہ چل گیا تھا تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک یہ قصہ جو ہے اصحاب ایکا کا، اصحاب ایکا جو ایکا کے رہنے والے تھے، لَظَالِمِينَ، اس بستی کا نام ایکا تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام، یہ سعودی عرب کے ساتھ ہی ہے۔ سم ٹائم یہاں نقشے ہوتے ہیں، سم ٹائم نہیں ہوتے، تو البتہ لام لگا ہے تاکید کا، ضرور ظالم تھے۔ فانتقمنا منہم، کیونکہ وہ ظالم تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، منہم ان سے، وانہما، اور بے شک وہ تھے لب امام مبین، واضح طور پر یہ دنیا میں موجود ہیں وہ بستیاں، واضح طور پر، مبین کہتے ہیں واضح طور پر، لب امام لیڈ کرتے ہیں، لیڈنگ راستے میں ہیں۔ اب اس کے بارے میں دوبارہ میں پڑھوں گی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جھٹلایا ہجر والوں نے، پتھر والوں نے رسولوں کو، اس کا مطلب ہے ان کے پاس صرف حضرت لوط نہیں آئے تھے، مرسلین جمع ہے رسول کی، ان کے پاس جتنے بھی رسول آئے، عذاب ان کے پاس حضرت لوط کے ٹائم پہ آیا، لیکن ان کے پاس پہلے بھی رسول آئے تھے جو انہیں منع کرتے تھے۔ کوئی رسول آئے ہوں گے سخاوت کا کہتے ہوں گے، کوئی آتے ہوں گے ان برے کاموں سے منع کرتے ہوں گے، ریلیشن ود مین ٹو مین اس سے منع کرتے ہوں گے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں بڑی نشانیاں عطا کی تھی، یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف عبرت کا نشان بنا دیا، جب وہ دنیا پہ بستے تھے تو ہم نے انہیں بھی بڑی نشانیاں عطا کی تھی۔ فَقَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن انہوں نے تمام نشانیوں سے منہ موڑا، اعراض کیا، اگنور کیا۔ جی، اللہ کی نشانیوں کو اگنور کرنے والا رویہ نہیں ہوتا مومن کا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا سورج نکل رہا ہے تو بس یہ چکر چلتا ہی چلا جا رہا ہے، فور گرانٹیڈ نہیں لیتا یہ زمین ایسے ہی رہے گی۔ کوئی آسان کام ہے اس زمین پہ قیامت کا آ جانا۔ کہیں آپ کسی ایسے علاقے میں ہوں، کسی روڈ پہ سفر کر رہے ہوں اور آپ کے ٹریولنگ کے ٹائم پہ ہی خدا نخواستہ لینڈ سلائڈنگ ہو جائے، صرف لینڈ سلائڈنگ ہو جائے، 4-5 پتھر لڑک کے آ رہے ہوں تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے، پہلے سے روڈز بلاک ہو جاتی ہیں، آپ آنے والوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اس طرف مت آنا۔ تمام انبیاء اسی قیامت سے خبردار کرنے کے لیے آئے کہ جب زمین کوٹ کے برابر کر دی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی 1 سیکنڈ میں تھوڑی ہو جائے گا، کتنی دہشت ہوگی اس کی کہ سارے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہوگی، زمین پھٹ رہی ہوگی۔ یہ ملتان صدیوں سے آباد ہے، کیا یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں پتہ نہیں یہاں پہلے کیا ہوتا ہوگا، کتنی جگہ ہیں جہاں سے قبرستان ہوں گے اور وہاں سے پھٹ پھٹ کے کوئی کتنے پہلے کی نیشنز آئیں، جنریشنز آئیں، ان کے قد کیسے ہوں گے، ان کے حلیے کیسے ہوں گے، وہ نکل رہے ہوں گے، زمین پھٹ رہی ہے، آسمان ٹوٹ کے گر رہا ہے۔ یہ حادثہ آسان ہے؟ جب اس کے بارے میں آپ کو پریکاشنز دی جاتی ہیں، جب آپ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس روڈ پہ ٹریول نہ کیجیے، یہاں پر آپ اس حادثے کا شکار ہو جائیں گے، آپ ایمان لے آتے ہیں ان لوگوں پر، آپ کہتے ہیں وہ آگے کھڑا ہے، اس نے سکردو تک سفر کر لیا ہے، میں تو ابھی ناران تک پہنچا ہوں۔ جب بتا رہے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے تو ہم 2-3 دن ٹھہر جاتے ہیں، جب روڈ کلیئر ہو جائے گی ہم تب ٹریول کر لیں گے۔ ہمیں انسانوں پر تو اتنا ایمان ہو، اپنی جان کی تو اتنی فکر ہو، اپنی روح، ہماری روح کیا یہ عذاب جھیل سکتی ہے اللہ کے؟ کیا قیامت کی ہولناکی ہے؟ کیا ہم سب برداشت کر سکتے ہیں اس حادثے کو؟ جب بتایا جا رہا ہے کہ وہ حادثہ آنے والا ہے، ہر مجرم قوم کو، ہر کرمنل کو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ پچھلی بستیوں کو دیکھو،
جو ان تمام عذابوں کا شکار ہو گئے. ابھی پاکستان میں عطا آباد لیک، یہ کوئی بہت پرانی جھیل تو نہیں ہے نا، ایک پوری بستی لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہوئی تھی. گلیشیئر اوپر سے چلا تھا جس کی وجہ سے پوری بستی گری اور وہاں پر ایک جھیل بن گئی، وہ گلیشیئر کا پانی پگھل. اب لوگ جاتے ہیں وہاں پر انجوائے کرتے ہیں، بوٹنگ بھی کرتے ہوں گے شاید. سو یہ زمین ہمیشہ سے ایسی تو نہیں ہے جس حالت میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں. گلیشیئرز پگھل اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہاں سے کچھ اور نئی بستیاں بن جاتی ہیں، پرانی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اور آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اس کا انجام تباہی ہے. اس کے باوجود ہمیں ایمان نہ، ہمارا ایمان نہیں ہوتا، ہمارا یقین نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں اچھا دیکھ ہی جائے گی، چلتے چلے جاتے ہیں انہی راستوں پہ. عمل بڑے اوکھے ہو جاتے ہیں ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنا اوکھا ہو جاتا ہے. اس اللہ کو جو کہتا ہے میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میرے بندوں کو بتاؤ، میرے بندے جب بھی تم سے میرے بارے میں کوشچن کریں انہیں بتاؤ میں قریب ہوں. میں لوٹ آنے والوں کو یہ نہیں کہتا کیوں آئے ہو، اچھا اب میں یاد آیا ہوں، اب مشکل پڑھی ہے، اب اللہ یاد آ گیا. کہیں آپ نے کوئی حدیث آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے کہ کہا ہو، تانا دیا ہو. ہم سب سے پہلے انسان یہی تانا دیتا ہے، اچھا پہلے تم اس کے ساتھ بیٹھتی رہی ہو، میرا بیگ اٹھا کے پیچھے والی بینچ پہ رکھ دیتی. آج ٹیچر نے پنش دیا تو میں یاد آ گئی ہوں، اب سہیلی یاد آئی ہے، اب ٹھیک ہوا ہے تمہارے ساتھ، ٹھیک ہوا، ایسا ہونا چاہیے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ انسان تو نے اپنا رجسٹر گناہوں کا کتنا بھر لیا ہے، پہاڑ جتنے ہو گئے ہیں، اوہو اب مشکل ہے، اب میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. کہیں نہیں کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ میں وہ معاف کرتا ہوں. کسی بھی حالت میں آؤ، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے گا تو گھر کا دروازہ اسے کھلا ملے گا. توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. ہاں اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور بستی والے ایکا کی وہ ظالمین تھے، ہم نے ان سے انتقام لیا اور وہ راستے پر پرومیننٹ حالت میں موجود ہیں یہ بستیاں اگر تم سبق لینا چاہو. اور اسی طرح ہجر والوں نے جھٹلایا بھیجے ہوں کو، حالانکہ ان کے پاس ہم نے بڑی نشانیاں بھیجی، بڑے رسول بھیجے، انہوں نے اعراض ہی کیا. وَقَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور وہ تراشا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے. آمنین، جہاں پر وہ بڑے بے خوف ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اور ایک زبردست چنگھاڑ نے انہیں صبح کے ٹائم آ لیا. آئی تھنک یہ قوم سمود کا واقعہ بتایا جا رہا ہے. ہاں قوم سمود کا. ہاں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو کوئی چیز نہیں تھی جو ان کے کام آ جاتی، ان کے ہاتھوں کی کمائی، ان کی بہترین صنعت ان کے کام نہ آئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.